وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ غلط چیز ہے پھر بھی کرتے ہو۔ شاید مجھے اور آپ کو کہا جائے پیسے دے دے کر بے حیائی جو ہے اس کو ویژولائز کرتے ہو یا اس کو دیکھتے ہو، سینما کا ٹکٹ خرید کر خود موویز دیکھنے جاتے ہو، کیا اس میں بے حیائی نہیں ہوتی؟ بے حیائی کے لمٹس ہیں، بے حیائی کے سٹیجز ہیں، بے حیائی کے درجے ہیں، کس لیول پر کتنی بے حیائی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہاں پر وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم خود دیکھتے ہو اور تم پیسے دے کر بے حیائی دیکھنے جاتے ہو۔ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ بڑے یہ اپنے آپ کو سیلف رائچیس سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جو ہیں سب سے زیادہ دین والے ہیں، تو کیا کرو ان کو اپنے علاقے سے نکال دو۔ بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر پاک باز ہونا یہ انسان کے لیے انسلٹ بن جاتا ہے، آنر نہیں رہتا۔ تو اگر آج بھی کوئی اللہ کے راستے پر آ کے معاشرے کی برائیوں سے لوگوں کو روکے گا تو یاد رکھیں لوگ اس کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، آ کر لوگ اس کو شاباشیاں نہیں دیں گے، اکثریت اس کو آنر نہیں کرے گی۔ ہو سکتا ہے انسلٹ کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے برائی سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے امتحان سامنے آ جائے۔ یہی ہوا انبیاء کے ساتھ بھی۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور بسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل الحمد للہ، کہہ دیجئے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ گفتگو کا آداب کا ادب سکھا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ بات کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں پر بتا بھی دیا کہ جب اختتام بھی ہوتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، سٹر انداز میں بات کرو۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، یعنی جس نے اس کو اپنی راہ میں کام کرنے کے لیے چن لیا۔ عبادہ الذین اصطفیٰ، جن کو اس نے چن لیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں خلق خدا کی اصلاح میں لگا دیں، اللہ نے ان کو سلامتی کی طرف اور ان کی تعریف کی طرف کام کو مائل کیا ہے۔ ان سے پوچھو اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ کس کو سرو کرنا بہتر ہے، کس کو خوش رکھنا بہتر ہے؟ خود ڈیسائیڈ کر لو، تمہارے پاس خود کرائیٹیرین آ چکا ہے۔ 20واں پارہ، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ آبزرو کرو، انفر کرو، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، مشاہدہ کرو۔ اللہ یہاں پہ مختلف سوال پوچھے گا، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ کیوں پوچھے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے صحیح آبزرو کیا ہے کہ صحیح آبزرو نہیں کیا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تو کائنات کو، کیسی ہوموجینٹی ہے اس کے اندر، کیسے کائنات کے اندر جو الیکٹرونز ہیں ان کی موومنٹ جو ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شان جس نے کائنات کو اتنا سنکرنائزڈ کیا ہے۔ جیسے الیکٹران کاؤنٹر کلاک وائز گھومتا ہے اپنے نیوکلیس کے گرد، ایسے ہی جب انسان طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا کاؤنٹر کلاک وائز کرتے ہیں۔ سنکرنائز کر دیا اللہ نے اس کائنات کو۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے ان کاموں میں شریک؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ بتا دیا گیا، پوچھنے کو سمپل سوالات ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کائنات کو دیکھ کر تمہیں حقیقت نظر نہیں آتی؟ پہاڑوں پر اللہ نے برف رکھ کے اوور ہیڈ ٹینکس بنا دیے، بادلوں کی شکل میں ٹنوں پانی لیے بادل جو ہیں وہ آسمان پر یہاں سے وہاں چلتے رہتے ہیں۔ آپ ایک بالٹی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھر کر لے کر تو جائیں،
پتہ چل جائے گا آپ کو. اور کہاں بادل ٹنوں پانی جو ہے اپنے اندر لے کر چلتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی آرگنائزڈ کائنات ہے. تو دیکھو کون ہے اس آرگنائزڈ کائنات کو بنانے والا. سائنٹیفک اپروچ رکھو, اس دنیا کی حقیقت کو غور سے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے سائنس کو اور کائنات کو غور کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد مائکرو لیول پر بات کی. اللہ نے کہا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے. امن یجیب المضطر, مضطر کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جیسی کیفیت میں یونس علیہ السلام آ گئے تھے, جب کوئی انسان آپ کو اس مسئلے سے نہ نکال سکے. یہی کیفیت حالت اضطراب کی کیفیت جس کو کہا جاتا ہے, یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت بی بی عائشہ کی ہو گئی تھی جس وقت آپ پر یہ الزام لگا تھا جو ہم نے پیچھے واقعہ افک پڑھا ہے, جس وقت کوئی انسان آپ کی مدد نہ کر سکے. اضطراب کہتے ہیں ایسی تکلیف جو کہ کوئی انسان دور نہ کر سکے, کہ انسان پھر ایسی تکلیف میں صرف اللہ کو پکارے. تو اللہ نے کہا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے, کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے, کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اللہ بار بار سوال پوچھ رہا ہے. دیکھو تو کوئی بھی نہیں کہتا آج کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کائنات بنائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے بھی یہ بات نہیں کہتے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, عبداللہ شاہ غازی نے بادل بنائے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جو دربار ہے, کون سا داتا دربار, اس کی وجہ سے جو ہے اتنی ہریالی ہے. کوئی نہیں کہتا. تو پھر دعائیں ان سے کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان سے توقعات رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اب نیویگیشنل سکلز کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کا دھیان کیا. وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ الہم مع اللہ, بار بار اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا تر ہے وہ اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں ان کاموں میں حصے دار؟ کہو لاؤ اپنی دلیل, ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو بات کرو اللہ کے سامنے, کلیئر کرو اس بات کو. کون تمہاری مشکل دور کرتا ہے؟ کون تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے؟ کون تمہیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے؟ کون تمہارے سر پر اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے؟ کون زمین پر بارش برساتا ہے؟ کون زمین سے پودے اور پھل اور پھول نکالتا ہے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ کو پتا ہے کہ کس کا کون سا وقت مقرر ہے. ان کو تو خود نہیں پتا جو قبروں میں موجود ہیں کہ ان کو کس دن قیامت کی پکار سننی ہوگی اور وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. بلکہ آخرت کا تو علم انہی لوگوں سے گم ہو گیا ہے, بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. دنیاوی علم میں اتنا کھو گئے, دنیا ہی کے پیچھے اتنا بھاگے, سائنس کا علم جانتے جانتے ہی اتنا کھو گئے, اتنا ہائپر ہو گئے کہ اس بات کو بھول ہی گئے کہ ذرا کریٹر کی طرف بھی غور کر لیتے, دیکھ لیتے کہ کریٹر نے ان کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. ان کے شک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو سائنس نے پروف نہیں کیا انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. انکار کے طور پر پوچھا سوال آیا, یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ کیونکہ سائنس اس کو پروف نہیں کر سکی اس لیے یہ اس بات میں شک کا شکار ہو گئے. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں, مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام دیکھ لو, جنہوں نے اللہ کی احکامات کو ٹھکرایا جا کر ہسٹری دیکھ لو, جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا, جو ایگنوسٹکس ہو گئے, جو ایتھیسٹ ہو گئے, ان کی زندگیوں کے حال بھی جا کر پڑھ لو. بہت پچھلی تاریخ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چند سال پیچھے چلے جاؤ, 60 سال پیچھے جاؤ, 70 سال پیچھے جاؤ, 40 سال پیچھے جاؤ, تمہیں پتا چل جائے گا کہ جن جن نے اللہ کو ٹھکرایا, جن جن نے اللہ کی ہستی کے بارے میں شک کا اظہار کیا, اللہ نے ان کی زندگیوں کو میزریبل بنا دیا. چاہے وہ بڑی بڑی قومیں تھیں, چاہے وہ کوئی ایک شخصیت تھی. جس نے اللہ کا انکار کیا اللہ نے اس کو تماشا بنا دیا.
ایتھیسٹ ہوں، ایگنوسٹکس ہوں، مسلمان ہوں نام کے، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے خالی ہو، اللہ ان سب کو اس چیز کا نشانہ بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں سوسائڈل ریٹ کہاں پر زیادہ ہے؟ امریکہ کے اندر سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ ہے. اور جو ڈیموگرافک فگرز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں میں سوسائڈل ریٹ زیادہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. تو ہو سکتا ہے کوئی نام کا عبداللہ ہو سکتا ہے کوئی نام سے فاطمہ ہو، لیکن دل کیونکہ اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا گم کیا کہ جب دنیا نہیں ملتی تو انسان اس دنیا کی خاطر اپنی جان ہی ختم کر دیتا ہے. اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ ذرا گھوم پھر کر دیکھو اس زمین کے اندر اور دیکھ لو مجرموں کا کیا انجام ہوا. آج بھی ایتھیسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں ایتھیسٹ بڑے مسلمان بھی بن گئے. ہمارے وہ بچے، اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، وہ بچے جو باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں، جب وہ فورن فلاسفرز کو پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز کے اندر فلاسفی کا کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ لینا مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھیں آپ کو ایک فلاسفی کا سبجیکٹ پڑھنا ہوگا. اور جب فلاسفی پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو تو اس میں ہر چیز کس چیز سے پروف کی جاتی ہے؟ عقل سے. فلسفہ کیا ہے؟ جو چیز عقل پروف کرے اس کو مانو، جو چیز فلسفہ ریجیکٹ کر دے اس کو ریجیکٹ کر دو، چاہے وہ اینتھروپولوجی ہے، چاہے وہ سوشیولوجی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فلسفے کی فارم ہے. وہ کہتے ہیں جو چیز عقل پر آ جائے پوری اس کو مانو، جو چیز عقل پر نہ آئے اس کو نہ مانو. تو فلاسفرز کیوں جو تھے وہ لا ادریت کی طرف جاتے تھے؟ فلاسفرز کیوں جو تھے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے؟ فلاسفرز کیوں یہ کہتے ہیں I don't think so there is a God؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، آپ کا دل اللہ کو ثابت کر سکتا ہے. ہم نے کہا تھا اللہ کو ثابت کرنے کے لیے 3 نشانیاں ہیں، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی. اللہ ان سے ثابت ہو سکتا ہے. اللہ کو اپنی 5 سینسز سے ثابت نہیں کر سکتے. کیا آپ اللہ کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ اللہ کو سن سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی تو اللہ نہیں ہے؟ فلسفے نے تو یہی کہا کہ اگر آپ سائنس سے پروف نہیں کر سکتے، 5 سینسز آپ کو پروف نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ اللہ ہے. اور جب یہ ڈاؤٹ آ جائے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو انسان ایتھیسٹ بن جاتا ہے، انسان آہستہ آہستہ ایگنوسٹسزم کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ نے تو کہہ دیا ہے دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا کیا انجام کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے. جب بھی اولادیں ہماری یا ملک سے باہر جائیں یا اسی ملک کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پڑھیں، ایسے ایلیٹ کلاس، ایسے ایکیڈیمک کلچر سے انسان اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. اس لیے کہ آج سمارٹ ایلیکٹ ہونا اس بات کی نشانی بن گیا ہے کہ جو یہ بات کہے کہ I don't think so there is a God، وہ بہت ایلیٹ ہے، وہ بہت سمارٹ ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، اس کا گرے میٹر بڑا زیادہ ہے. اور جو نہ کہے اس کو بائسڈ کہہ کے ایک کونے میں کر دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. شکر ہی کا امتحان ہے سارے کا سارا. جو شکر کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ بغاوت سے بچ جاتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ فسق سے بچ جاتا ہے اور تقوی اختیار کر لیتا ہے. لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اکثریت نے شکر ادا نہیں کیا. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمانوں اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. تکرار کے ساتھ اللہ کی قدرت کے کرشمے آ رہے ہیں. میکرو کازم کو دیکھو، آفاق کو دیکھو اور دیکھو کیا تمہارے دل پر ہیبت طاری ہوتی ہے؟ اتنے بڑے میکرو کازم کو دیکھ کر ہیبت آنی چاہیے. لہذا سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرو. جس رب نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی ہے اس رب نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہیں سرو کر رہی ہے. تو تم اس کے شکریہ کے نتیجے میں اس کی عبادت بھی نہ کرو گے؟ اس کو شکریہ کہنے کے لیے اس کے نتیجے میں تم اس کے سامنے اپنا سر بھی زمین پر نہ جھکاؤ گے؟
یہ اللہ کی عبادت اس لیے انسان کرتا ہے تاکہ رب کا شکر ادا کرے. آپ کی ماں آپ کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے آپ اس کا تھوڑا سا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کر کے. تو کہاں ہم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق آپ اور میں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ کر بندہ مومن جو ہے وہ رب کے سامنے عبادت میں جھک جاتا ہے، اور جب عبادت میں جھکتا ہے تو اس کے اندر عبودیت آ جاتی ہے، اطاعت اختیار کرتا ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا اس کتاب کی خوبی کو کہ یہ کتاب آئی ہے اختلافات کو دور کرنے کے لیے. اور تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کتاب کو نافذ کیا تو اختلافات ہو جائیں گے، خاندان کٹ جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں؟ تمہیں لگتا ہے شریعت نافذ ہو گئی تو مشکل آ جائے گی، کنفیوژنز پھیل جائیں گے، دین کو پڑھو ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کون ٹھیک اور کون غلط، یہ اسکول آف تھاٹ اور وہ اسکول آف تھاٹ، ادھورے علم کے اوپر آپ کو دین اتنا مشکل لگتا ہے؟ دین کے اندر آئیے، دین کو پڑھنا شروع کیجئے. یہ دین، یہ کتاب، یہ قرآن اختلافات کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، ہدایت دینے کے لیے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معاملہ اس کے ساتھ اٹیچ رکھا ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور یقیناً تم صریح حق پر ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک ان اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. یعنی جو نیکیوں سے ڈرتا ہے، جو نیکی کرنے سے ڈرتا ہے، جو اسلام کے راستے پر آنے سے ڈرتا ہے، وہ بدترین بزدل ہے. جو اسلام کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے ڈرتا ہے وہ بدترین بزدل ہے. اور اللہ سے نہ ڈرنا یہ بدترین بہادری ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اپنے آپ کو جو بہادر سمجھتا ہے سب سے برا بہادر ہے. اصل انسان وہ ہے جس کے اندر رب کا خوف ہو، اصل انسان وہ ہے جس کے اندر جہنم کا خوف ہو، اور وہ رب کا خوف اور جہنم کا خوف اس کو گناہ کرنے سے بچا لے. اگر 3 بلین بھی نہ سنے آج مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کسی کو نہیں سنا سکتے. MIT یونیورسٹی والے نہیں سنتے، نوبل پرائزز والے نہیں سنتے. آپ نہیں سنتے تو آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو بتانا جو سن رہے ہیں. آپ اور میں پیچھے مڑ کر یہ نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کتنے اور آ رہے ہیں اس دین پر چلنے کے لیے. اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ صرف وہ سنے گا جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، جس کے دل کے کان کھلے ہوئے ہوں گے، جس کے دل کی بصارت زندہ ہوگی، جس کی روح زندہ ہوگی. تو لوگوں کی طرف مت دیکھیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، یہ دیکھیں میں حق کی طرف دوڑ رہی ہوں کہ نہیں دوڑ رہی. اور اللہ کے رسول کو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ پرواہ نہ کریں کہ بہت سے لوگ نہیں آ رہے. ان آپ کے بتانے میں مسئلہ نہیں ہے، ان کے سننے میں پرابلم ہے. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت کا وقت جب آ جائے گا، تب ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو یہ کام کرے گا. تب ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. جس طرح آپ نے دیکھا چونٹیاں بولتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، ہدہد نے بولا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی جانور زمین سے نکالے گا جو انسانوں سے کلام کرے گا بالکل جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. یعنی تم نے بغیر سوچے سمجھے میرے دین کو ریجیکٹ کر دیا، تم نے اسلام کو پریکٹس کیے بغیر ہی اگنور کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اور اس کے حصے بکھرے کر دیے. امیجن کریں کہ کسی کے پاس جگسو پزل کے حصے ٹکڑے ہوں
اور وہ 3 حصے 4 حصے لے کر سامنے رکھ کے کہے مجھے تو تصویر سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو کبھی 3-4 حصے، جس پزل کے 50 60 100 پیسز ہیں، آپ اس کے 3-4 حصے اپنے سامنے رکھ کر کہیں مجھے تصویر سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا غلطی کر رہے ہیں آپ؟ جب تک آپ پوری تصویر نہیں بنائیں گے آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی نہیں آئے گی. آپ 3-4 حصے لے کر تو اس تصویر کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. ہم دین کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ہم 1 2 3 4 احکامات اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس دین میں تو کوئی خوبصورتی ہی نہیں، اس دین میں تو کوئی بیلنسڈ ہی نہیں. ہم نے تو سنا تھا الدین یسرن، یہ تو بالکل تنگ دین ہے، بڑا سخت اور ریجڈ دین ہے، بڑا امپریکٹیکل ہے، ایپلیکیبل ہی نہیں ہے آج کے دور میں. اس لیے کہ ہم نے پزل کے 3-4 ٹکڑے اٹھائے ہوئے ہیں. اسلام کے احکامات کو پورے کا پورا اٹھا کر اپنا لیں، عمل میں لانا شروع کر دیں، آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آنے لگ جائے گی. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا تھا؟ جیسے رات دن کے آنے جانے کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا. بدیہات فطرت انگرینڈ ہے. بدیہات فطرت کہتے ہیں مثال کے طور پر انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان حق کو پہچان جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان ایمانداری کو پہچان جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان سچ کو پہچان جاتا ہے. عورت اور مرد کی فطرت میں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی بات ماننا پسند کرتی ہے. اگر وہ پرورٹ ہو گئی ہے تو وہ مقابلے پہ آنے کا اور برابری کا نعرہ لگائے گی. برابری پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کو مرد کے برابر آنا ہے تو اس کو اس کے آگے پہلے نکلنا پڑے گا. ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو. ہمیں جیسا ہمارے رب نے بنا دیا، جو ذمہ داریاں ہم پر ڈال دی، ہم انہی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھیں گے. ہمیں اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری بایونک وومن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہیں اسی کے ساتھ رب کا شکر ادا کریں. اللہ نے جیسے دن رات بنا دیے، ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بدیہات فطرت جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. اللہ نے توحید تمہارے دل میں رکھی ہے. توحید کی پہچان آتی ضرور ہے، وہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو دنیا کی غفلت کے اندھیروں میں کہیں چھپا دے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا. وہ سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا. بھلائی لے کر آنا یہ انسان کا کام ہے اور نسبتاً آسان کام ہے، لیکن ہمت چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے پہلا قدم بس اٹھانا ہوتا ہے. سمجھ لیں پھر وہ پہلا قدم جس نے اٹھا لیا وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا، من جاء بالحسنۃ. اللہ نے کہا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، فوراً اس کے لیے خیر ہے. فَلَهُ، لیکن یہ بھلائی پر چلنے والا اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قرآن کے سننے سے، علم حاصل کرنے سے. اور الحمدللہ ہم سب نے اس پہلے قدم کو اٹھا لیا ہے. ہم نے قرآن سننا شروع کر دیا ہے، بس اب آگے عمل میں اس کو لے آئیں اور اس کو سنبھالیں. نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، نیکیاں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر دیں. انسان کو نیکی کا خیال تو آ جاتا ہے، اور انسان اگر اس پر فوراً عمل نہ کرے تو سیکنڈ تھاٹس آنے لگتے ہیں. اصحاب کہف 300 سال کے بعد اٹھے تھے، لیکن اپنی نیکی کے ارادے پر ان کو سیکنڈ تھاٹس نہیں آئے، جمے رہے. ہم یہاں بیٹھ کر تو بہت سے نیکی کے ارادے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں ہم بہت سے نیکی کے ارادے کریں، لیکن شوال کا چاند دیکھتے ہی، عید کا پہلا دن گزارتے ہی سارے ارادے، سارے تمنائیں، ساری خواہشات، سارے نیکی کے جذبے فضل آؤٹ کر جائیں، سیکنڈ تھاٹس آ جائیں اس کے بارے میں. تو بتا دیا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جو اپنی اچھائی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا. اصل چیز یہ ہے میرے نامہ اعمال میں سے وہ نیکی نکل آئی جو میں نے کی تھی. اما پارا میں آتا ہے عاملۃن ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. پتہ چل رہا ہو اللہ کی راہ میں بظاہر بڑے عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے کسی بھی دوسرے عمل کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں.
مثال کے طور پہ بہت اچھی نماز پڑھی، بہت اچھا قرآن پڑھا، بہت اچھا روزہ رکھا، لیکن ایک وقت پہ جا کے اماں کے سامنے غصے کا اظہار کر دیا، اماں سے جو ہے وہ روڈلی بات کر لی، اماں کو جھڑک دیا، ساری نیکیاں ضائع. کیا پتا اللہ مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے عاملات الناس سے باقی کیٹیگری میں داخل کر دے. بظاہر بڑے عمل کیے تھے، بڑا قرآن پڑھا تھا، بڑا جو ہے تسبیحات پڑھی تھیں، بڑے اذکار کیے تھے، لیکن سب ضائع. تو نیکی لے کر اللہ کے سامنے پہنچ جانا، یہ ہے اصل کامیابی. آپ کو لگے گا کہ واقعی نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری قوم کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا جس کے پاس مال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری قوم کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو اس نے اذیتیں پہنچائی ہوں گی اپنی زبان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ایک ایک کر کے ان لوگوں میں بانٹ دے گا جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھیں. اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی وہ غلطیاں ختم نہیں ہوں گی جو اس نے لوگوں کے ساتھ کی تھیں، تو اللہ ان لوگوں کے گناہ اس کے حصے میں ڈالتا جائے گا، اتنا 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 کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ ہے اصل میں نقصان، یہ ہے اصل میں مفلس ہونا. اللہ ہمیں کامیابی کے ساتھ جو ہم دنیا میں نیکیاں کریں، ان کامیابی کے ساتھ ان نیکیوں کو رب کے سامنے لے کر پہنچنے والا بنائے. اور ایسے لوگ اس دن ہال سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا. بتا دیا گیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو برائی لیے ہوئے آئے گا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں گناہ تو کیا پھر توبہ نہیں کی. اور یاد رکھیں ابھی بھی ہم سوچ لیں، اللہ مثال کے طور پر آج 6 جولائی صبح 10 بجے تک میں نے زندگی میں جتنی غلطیاں کی میں سب پر معافی مانگتی ہوں. آپ کی اور میرے پاس توبہ کا موقع ہے جب تک کہ گلے میں موت کا گھنگرو نہ بج جائے، جب تک کہ مجھے اور آپ کو ملک الموت نظر نہ آ جائے. اللہ ہم تمام گناہوں کے اوپر آپ سے معافی مانگتے ہیں، ایسے رحمان رب کے ہوتے ہوئے جس نے مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو بھی معافی مانگ لو. اللہ سے درگزر کی معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو. ایسے رحمان رب کے ہوتے ہوئے بھی آپ اور میں گناہ لے کر اس کے سامنے پہنچ جائیں تو کتنی بڑی ناکامی ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اتنی بڑی توبہ کا موقع تھا، اتنا رحمان رب تھا، اتنا رحیم رب تھا، اور تم نے توبہ کر کے اپنی زندگی میں گناہوں کو وہیں ڈیلیٹ نہیں کروایا. ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں، اور کیا کروں؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن پڑھ کر سنانا، اس لیے کہ جو قرآن سن کر دل پر امپیکٹ کرتا ہے وہ قرآن پڑھ کر خود انسان جو ہے اپنے دل پر وہ جذبات کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اب جو ہدایات اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو قل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے. اللہ کی نشانیاں انسان پہچان لیتا ہے. توحید، ایمان، حیا، اللہ کی اطاعت، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے انسان کے اندر ایک دفعہ اس کا شعور آتا ضرور ہے. توحید کی طرف انسان کا دل ایک دفعہ جھکتا ضرور ہے. ایمان حاصل کرنے کا انسان کا دل چاہتا ضرور ہے، اور اس لیے چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری فطرت میں انگرینڈ ہیں، بدیہات فطرت ہیں. اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. تو پھر ہم کیا کریں؟ گاڈ کانشیس ہو جائیں، پیپل کانشیس نہ بنیں.